اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ الحکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکر اللہ ذکرا کثیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم۔ عزیزان محترم، ٹی وی 110 کے ناظرین، سامعین کرام، جہاں جہاں ہماری یہ کاوش دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ، اور اس میں جو جیسے میں نے عرض کیا کہ عزاخانوں میں جو روایات چل رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے آج اس ہستی کا، اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے کہ جو تاریخ میں شہزادہ قاسم ابن امام الحسن علیہ السلام کے نام نامی سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو آیہ قرآن تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ احزاب کی 41 نمبر آیت ہے، جس میں خدا نے آواز دی، یعنی ترجمہ کہ اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ اسی آیت کی تفسیر کے حوالے سے حضرت سید الشہداء امام علی مقام نواب کربلا بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام سے جب استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بہت ذکر کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ کے بہت ذکر سے مراد دراصل ہماری مادر گرامی قدر جناب سیدۃ النساء العالمین پاک بی بی سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی تسبیح زہرا مراد ہے۔ میں قربان جاؤں کہ جس پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کی یہ منزلت ہے کہ جس کو خدا نے اس تسبیح کو تلاوت کرنے کو گویا اپنے ذکر سے قرآن میں آیت نچھاور ہوئی کہ اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، اس سے تعبیر کیا۔ تو عزیزان، جو ہستی، جو کائنات کی وہ عظیم سیدہ کہ جو 14 معصومین علیہ السلام میں واحد ہستی کہ جو خاتون عصمت و طہارت ہیں، وہ ہستی کہ جن کے بارے میں ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے استفسار کیا کہ مولا، مادر عیسیٰ جناب مریم علیہ السلام بھی بطول کہلاتی ہیں، اور آپ کی جدہ طاہرہ پاک بی بی سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بھی بطول کہلاتی ہیں۔ تو اس وقت چھٹے لال ولایت سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے کہا، او بندہ خدا، بی بی مریم بطول علیہ السلام ہے، مگر اپنے دور اپنے وقت کی، اور ہماری جدہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کل کائنات کی
جنت کی جملہ خواتین کی سیدۃ النساء العالمین بی بی، کائنات اور عالمین کی بطول بی بی علیہ السلام ہے۔ عزاداران، اس بی بی کی تسبیح زہرا کی بڑی فضیلت، یہ پاک بی بی معظمہ کہ جن کے دیے ہوئے کلمات جو آپ کو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ودیت کیے، اگر ان کی یہ شان ہے تو سوچیں کہ اس بی بی کے شہزادوں کی، اس بی بی کے بچوں کی، ان کی کیا شان ہوگی، ان کی کیا رفت و منزلت اور بلندی ہوگی۔ اسی سلسلے میں مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو تسبیح زہرا ہے، اس کا تو مرتبہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح خاک شفا، یہ وہ خاک متبرک ہے کہ جس میں جبرائیل امین علیہ السلام کے پروں پہ آرام کرنے والا شہزادہ اس کربلا کے ریگزار میں کچھ ایسے ظلم کا شکار ہوا کہ اس مظلوم میرے اور آپ کے امام سید الشہداء علیہ السلام کا خون اقدس 22 مربع میل کربلا کے ریگزار میں پھیل گیا، اور یہ خاک شفا جیسے تسبیح زہرا کی وقت ہے، اسی طرح اس خاک شفا میں بھی پاک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر حسین کی مٹی میں بھی ہر بیماری کی گویا شفا ہے، اور خوف کے لیے یہ امن و سکون کا باعث ہے۔ عزاداران، بتانے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ہستیوں سے منسوب کوئی ذکر اگر ہو تو اس کی خدا کے ہاں کیا منزلت ہے، ان ہستیوں سے منسلک جو خاک ہے اس کی کیا منزلت ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ان ہستیوں کے خانوادہ تطہیر، ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ ان شہزادوں کی کیا عزت و عظمت و منزلت ہوگی۔ جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی نیابت میں کربلا میں اپنی قربانی پیش کر رہے تھے۔ عزاداران، یہ نیابت کا جملہ یہ بڑا ہمارے ہاں، ہمارے مکتب میں کامن ہے، عام فہم ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جناب ہمارے فلاں شخصیت بزرگ ہیں، بالفرض وہ کربلا کی زیارت پہ نہیں جا سکتے تو وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جناب آپ نیابتاً ان کی طرف سے وہاں حاضری دے دیں، یا ان کی نیابت میں آپ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ دیجیے گا۔ بالکل اسی طرح کربلا کا جو معرکہ تھا، عزاداران، یہ انا من الحسین علیہ السلام کی منزل کے پیچھے ایک گہری معنویت اور معرفت کا سمندر ہے۔ جیسے سرکار ابو طالب علیہ السلام اکثر خطاب کرتے ہوئے آپ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے، وہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اسی طرح مولا امام حسین علیہ السلام کہ یہ ایسے لاڈلے بھتیجے تھے شہزادہ قاسم علیہ السلام کہ جو دراصل امام حسن علیہ السلام کی نشانی تھے۔ اب شہزادہ قاسم علیہ السلام جو کربلا کے ریگزار میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، تو آپ
گویا امام حسن علیہ السلام کی نیابت میں یہ قربانی پیش کر رہے تھے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت خود امام علی مقام علیہ السلام فرما رہے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی جو نیابت میں قربانی پیش کی وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تھے۔ پاک علی بادشاہ کی نیابت میں سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام اپنی قربانی پیش کر رہے تھے۔ اس طرح یہ نیابت کا ایک سلسلہ تھا جس میں بظاہر کربلا کے ریگزار میں موجود نہ ہونے والی بھی ہستیوں نے اپنے اپنے نمائندگان کی مدد سے، اپنے شہزادوں کی مدد سے نیابتاً حسین بادشاہ کے اس عظیم انا من الحسین کے منزل پہ جو آپ سوار ہوئے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یہ تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مشہور پہلا جملہ۔ آپ نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ رسول سے ہیں، آپ فرزندے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں قرآن کی روح سے۔ مگر دوسرا ٹکڑا انا من الحسین کہ یہ اس دین مبین، اس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی جب آپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بہت تھوڑے ہی عرصے میں امت نے بھلا دیا کہ وہ حق دین مبین کیا ہے، اور اس میں خرافات کی گئیں، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی، تو اس وقت انا من الحسین کی منزل پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا حسین سے ہوں، یعنی میرے رسول کا دیا ہوا وہ دین مبین شاید خطرے میں پڑ جاتا اگر اپنا ماند قرآن یہ کنبہ ورق ورق کرا کر حسین بادشاہ اس تپتے ہوئے ریگزار میں قربانی پیش نہ کرتے۔ عزاداران، سرکار امام علی مقام علیہ السلام اپنے برادر امام حسن علیہ السلام سے جو والہانہ محبت و چاہت رکھتے تھے، لہٰذا بادشاہ حسن علیہ السلام کی شہادت جانکاہ کے بعد شہزادہ قاسم علیہ السلام گویا ایک ایسی نشانی تھے کہ تاریخ کے صفحات پہ یہ موجود ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم علیہ السلام کو یہ کربلا کے وہ واحد شہید ہیں کہ جن کو وقت رخصت جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو اس شہزادے کو وقت رخصت مولا امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگا کے اتنا گریہ کیا، دونوں نے، شہزادہ قاسم علیہ السلام نے بھی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی، کہ راوی مقاتیل کی کتب میں لکھتے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آتے تو دوبارہ اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام ایک ایسی امتحانوں کی ایک ایسی گھڑیاں تھیں کہ ہر اگلی گھڑی دوسری سے زیادہ جان بر تھی۔ یہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کہ جس کا عزاداران ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ کا لڑکپن اور جوانی کی دہلیز پہ آتے شباب ایک ایسا چند آفتاب و ماتاب جیسا روپ کہ آپ ہی کے بارے میں
شاعر نے کیا خوب کہا، حسن قاسم بھی حسن جیسا حسین رکھتے تھے، ان کو خود سے جدا مگر شبیر نہیں رکھتے تھے۔ پہنے رہتے تھے جو کلائی میں کنگن قاسم، بچپنے ہی سے نظر آتے تھے دلہا قاسم۔ یہ زمیں پر جو کبھی پاؤں کہیں رکھتے تھے، اس جگہ آ کے فلک اپنی جبیں رکھتے تھے۔ عزاداران، اس شہزادے کو جب وہ وقت آیا کہ جب ایک عہد و پیمان جاری تھے، شب عاشور کہ ایک بار امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے شہزادے علی اکبر علیہ السلام ذرا چراغ گل کر دیں۔ عزاداران، چراغ گل کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے اصحاب، میں آپ سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کا ضامن ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، میں آپ کا ایسا ضامن ہوں کہ آپ پہ کوئی دوش نہیں۔ آپ اس اندھیری رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس سمت جانا چاہو، کیونکہ فوج اشقیہ کو میرے خون سے، میری جان سے دلچسپی ہے۔ عزاداران، اس وقت ایک طرف سے آواز آئی کہ او میرے مولا و آقا، اگر آپ کینچی سے ہمارے جسم کے چیتڑے کریں یا ہم خود یہ فریضہ انجام دیں، یہاں تک کہ ہم اس سے گزر جائیں، اور اس کے بعد 70 دفعہ ہم یہ عمل کریں۔ عزاداران، کینچی سے کاٹنے کا مطلب عربوں کی فصاحت و بلاغت دیکھیے۔ مولا کو اپنی زبردست وفا کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو میں 71ویں دفعہ اسی عالم میں 70 دفعہ کینچی سے کٹ کے جب مروں تو مولا 71ویں دفعہ میں پھر آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں گا، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ زہیر ابن کین تھے علیہ السلام۔ اس کے بعد ایسے ہی جذبات کا اظہار مولا امام حسین علیہ السلام کے بڑے پرانے ایسے رفیق، ایسے دوست کہ جن کا نام ہی حبیب ابن مظاہر علیہ السلام ہے، کہ جناب حبیب ابن مظاہر فرمانے لگے کہ اے آقا امام حسین علیہ السلام، ہم روز آخر نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوں گے؟ ہمارا ضمیر نہیں اجازت دیتا کہ ہم آپ کو، یہ وہ حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جن کو عزاداران آپ جانتے ہیں، کربلا سے مولا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو خط لکھا تھا۔ مولا آپ کو کربلا کی زیارت سے مشرف کریں کہ ان کا وہ مرتبہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے بالکل ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا مرکز اطہر، اور آپ کا وہ دلخراش خط امام حسین علیہ السلام نے، کہ جس خط کا آغاز آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون سے کیا۔ اسی طرح اپنی اطلاع دی اور جناب حبیب ابن مظاہر نے لبیک کہا، یہ آپ کے جذبات تھے۔ اسی طرح جناب مسلم ابن اوسجہ اور باری باری تمام اصحاب نے، یہاں تک کہ شمشیر کو اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہا کہ مولا آپ حکم کریں، ہم ابھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو وہ چراغ جب روشن ہوئے تو ان عہد و پیمان کے ساتھ
شہزادہ قاسم علیہ السلام سے جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ میرے بھتیجے، آپ کے نزدیک شہادت کے کیا معنی و مفہوم ہے، اس وقت اس شہزادے نے فرمایا کہ امام ذی وقار امام حسین علیہ السلام، میرے نزدیک شہادت شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہے۔ عزاداران، امام حسن علیہ السلام کا وہ تعویذ جو وقت آخر آپ نے وصیت کیا تھا، وہ تعویذ دراصل ایک خط تھا کہ اس خط کو جب کھول کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شہزادہ قاسم علیہ السلام نے بی بی ام فروا علیہ السلام کے مشورے پہ پیش کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک آہ بھری اس شہزادے کو رخصت کیا۔ اس شہزادے نے 1000 پہلوانوں پہ حاوی جو پہلوان ہے اس کو اس کے بچوں سمیت جہنم واصل کیا۔ دشمن کی فوج میں کوہرام برپا ہو گیا، سب نے کہا کہ مانند قمر اس علی کے بیٹے کو کم سن نہ دیکھو، اور اس شہزادے پہ بھی کچھ اس انداز سے حملہ کیا گیا کہ آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ آپ تک امام علی مقام علیہ السلام آپ کے وقت آخر کی پکار پہ پہنچتے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں کو اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف کو بگا دیے۔ اس شہزادے کو تلاش کرنے میں مولا امام علی مقام علیہ السلام سے کتنی کاوش ہوئی یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن عزاداران، جب یہ شہزادہ پیش کیا گیا خیام میں تو اس وقت یہ شہزادہ ایک گٹھڑی میں لپٹا ہوا کچھ ٹکڑوں کے ہمراہ اس صورت میں، اس پیرائے میں پاکوں کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔